اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ سورہ حدید چل رہی ہے جو 27ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 13۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے کہ تم ہمارا انتظار کرو، ہم بھی کچھ روشنی لے لے تمہاری روشنی میں سے، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹو اور وہاں نور تلاش کرو۔ پس ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر میں اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ جی، بات کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ مومنین جب پل صراط پر سے گزریں گے تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کو نور عطا کرے گا، تو منافقین بھی پل صراط پر چڑھیں گے، اور منافقین جب مومنین کے پاس نور دیکھیں گے تو مومنین سے کہیں گے ارے ہمیں بھی نور دو تاکہ ہم بھی یہاں روشنی میں اس راستے کو پار کر لیں۔ تو مومنین ان سے کہیں گے بھائی نور تو پیچھے تقسیم ہو رہا ہے، وہاں جاؤ، وہاں آپ کو نور ملے گا۔ تو اب یہ لوگ جو منافقین مرد اور عورتیں ہوں گے یہ پیچھے جائیں گے، جیسے ہی یہ پل صراط سے نیچے اتر کر پیچھے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مومنین اور منافقین کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے۔ کیا ہوگا؟ دیوار کے اس طرف چونکہ مومنین ہے تو اس طرف اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر کی طرف اللہ کا عذاب ہوگا۔ چونکہ دنیا میں ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا تو اب یہاں ان کو دھوکے کا بہت عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بدلہ دے رہے ہیں دھوکے کا، کہ دھوکہ دیا تھا تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ مومنین کے ساتھ چڑھیں گے، پھر مومنین کہیں گے جاؤ پیچھے مل رہا ہے نور وہاں سے لو۔ اب یہ وہاں آئیں گے نور لینے کے لیے تو یہاں نور نہیں ملے گا بلکہ اللہ کا عذاب ملے گا۔ اس لیے اللہ سے ہم توبہ کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں نفاق سے بچا۔ اس وقت پوری امت نفاق کے عذاب میں مبتلا ہے، جہاں دیکھو وہاں منافقین ہیں، تو منافقین کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو باطل نے، دشمن نے جو شہید کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک منافق کا ہاتھ تھا، منافق کی خبر تھی، منافق نے خبر دے دی، جو ہماری صفوں میں کھڑے تھے، ہمارے ہی لوگ تھے بظاہر، انہوں نے خبر کر دی، اور خبر کرنے کے بعد ان کے پورے گھرانے کو شہید کر دیا۔ تقریباً 40 کے قریب افراد کی شہادت کی خبر آئی ہے، جس میں ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے، صرف ایک بچہ، واحد بچہ رہ گیا ہے۔ بہرحال ان کے لیے تو آخرت میں مزے ہی مزے ہیں، لیکن جو منافقین ہیں ان کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت مزید آگے بیان کر رہے ہیں۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ آیت نمبر 14 ہے۔ منافقین مومنین کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو مومنین کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا، اور تم انتظار کر رہے تھے، اور تم شک میں پڑے ہوئے تھے، اور تم کو آرزوؤں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کیا ہوگا؟
جب یہ دیوار کے اس طرف چلے جائیں گے اور عذاب دیکھیں گے تو اب مومنین کو چلا چلا کر کہیں گے ارے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، پھر ہم کو یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ تو مومنین کہیں گے ہاں ہاں ہمارے ساتھ تھے، لیکن کیسے تھے؟ تو وہ مومنین ان سے کہہ رہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، انتظار میں بیٹھے تھے نا کہ اس پارٹی میں چلے جائیں گے یا اس پارٹی میں چلے جائیں گے، جہاں کا پلڑا جھک رہا ہوگا وہاں چلے جائیں گے، تمہیں حق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تم شک میں پڑے ہوئے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا کہ مومنین غالب آئیں گے، مومنین کو آخرت میں یقیناً والعاقبۃ للمتقین، متقین کے لیے بہترین انجام ہے، اللہ نے کہہ رکھا تھا، لیکن تمہیں شک تھا، اس وجہ سے کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، تو ان خیالوں نے، ان آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، موت آ گئی یا اللہ کا فیصلہ آ گیا، تم اللہ کے بارے میں دھوکہ کھا کر رہ گئے، اس لیے مومنین منافقین سے یہ بات کہیں گے تو اب وہ پچھتانے کے سوا اور کیا ہوگا ان کے پاس۔ اس لیے اب آگے اللہ فرما رہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آیت نمبر 15۔ پس آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی تمہارے لیے مناسب ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب آج تم جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے جھوٹی پوری دنیا اٹھا کر اللہ کو دینا چاہو گے کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں چھوڑ دے، تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوئی چیز تم، پہلی بات تو تم بدلے میں کوئی چیز دے نہیں سکو گے، لیکن اگر بالفرض بدلے میں کوئی چیز دینا چاہو گے تب بھی تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں ملنے والی، تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے بہت عجیب بات کہی کہ یہی تمہارے لیے مناسب ہے اور یہی تمہارا دوست ہے، یہی تمہارے مناسب ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے اب اللہ رب العزت مومنین سے کہہ رہے، کون سے مومنین؟ جو مومنین اعمال میں کمزور ہے، ان مومنین سے اللہ رب العزت بہت پیاری بات ارشاد فرما رہے، سنیے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ آیت نمبر 16۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے اور اس حق کے لیے نرم ہو جائے جو حق اللہ نے اتارا، اور نہ ہو مومنین ان کتاب والوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح جن کو پہلے کتاب دی گئی، بس ان پر زمانہ لمبا ہو گیا، بس ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ وہ ایمان والے جو اللہ رب العزت کے حکم کی طرف کلی طور پر متوجہ نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں پیار بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں، کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائے اور حق کے لیے ان کی دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے؟ اللہ فرما رہے کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ، ان کا حال ایسا ہو گیا کہ انہوں نے پہلے اعمال میں کمزوری پیدا کی، دھیرے 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 پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کبھی حق کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دل کی کھیتی کو جو اللہ نے پہلے سے نرم رکھی ہے، ایمان کا بیج ڈال کر اس کو اعمال کر کے، اعمال کا جو ہے اس پر اعمال کی کھیتی کر کے اللہ رب العزت فرما رہے اس کو مزید نرم کرو، مزید نرم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دل سخت ہو جائے اور پھر حق کو قبول کرنے والے نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ اپنے دل کو سخت ہو جانے سے بچا لو اس سے پہلے
آج بہت سے مومنین ایسے ہیں کہ جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، ان کے دل چونکہ سخت ہو گئے، اور جب ان کے سامنے کوئی حق بات کہی جاتی ہے تو وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس لیے دل کی سختی سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں کو اللہ کے ذکر کے لیے نرم فرما دے۔